رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ جو ہم نے اپنے بندہ خاص کے اوپر نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید۔ اس کی اوپر اگر تم شک کرتے ہو تو پھر اس قرآن کی تم ایک صورت اپنی طرف سے بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم بلا لو اپنے سب حمایتیوں کو، اپنے گواہوں کو جو تمہارے حمایتی بنتے ہیں اللہ کے سوا، ان سب کو تم بلا سکتے ہو، تمہیں یہ بھی اختیار ہے، لیکن قرآن کی ایک مثل صورت جو ہے تم بنا کر لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج دیا گیا ہے قرآن کے اندر، لیکن آج تک اور قیامت تک کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا، جن کا تعلق یہودیت سے ہے، نصرانیت سے ہے، مجوسیت سے ہے۔ کافر جو ہیں اس چیلنج کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا، اور یہاں سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے پر وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے گی اور منکروں کو عاجز کر دے گی۔ جو ایمان والا ہے وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ کر مطمئن ہو جائے گا، اور جو منکر ہیں وہ عاجز آ جائیں گے، کیونکہ قرآن کی ایک صورت کی مثل بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہیں، اور حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے۔ اس رکوع کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور قرآن کا بیان کیا جائے گا۔ علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر اس قرآن مجید کا نزول ہوا، تو اس آیت میں خاص بندے سے مراد کون سی ہستی ہے؟ علماء نے اس کو بیان کیا، مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ بندہ خاص سے مراد حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں رب تعالیٰ کے ذکر کے بعد واو کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رب کائنات کی ذات سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو جدا نہیں سمجھتے ہیں۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لے آؤ۔ اگر تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز ہے، عربی کے تم اتنے بڑے ماہر ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تصنیف انسان ہے، تو پھر اس کی مثل ایک صورت تو لے آؤ۔ اس میں قرآن پاک کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں ایک کھلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز کرنے والوں کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اسے انسان کا کلام سمجھتے ہو تو پھر تم بھی تو انسان ہو نا، اور فصاحت و بلاغت میں بڑا ملکہ رکھتے ہو، عربی بڑی جاننے والے ہو، تو پھر اس کی مثل تم ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو
پھر یہ جو چیلنج ہے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اور حضرت انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ کلام اللہ کے مقابلے میں اپنا کلام لے آئے؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے عربی عبارت، کوئی آیت، کوئی صورت بنانے سے قاصر ہے، اور تمام یہودیوں کے لیے یہ چیلنج ہے، اور قیامت تک وہ اس کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں۔ جن اور انسان مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہیں دے سکے گا، اور قیامت تک کوئی بھی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ علماء مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں بہت شرح اور بسط کے ساتھ قرآن کے بے مثل اور بے مثال ہونے کی وجوہات کو بیان فرمایا۔ 3 وجوہات ہم ذکر کریں گے۔ قرآن فصیح و بلیغ ہے۔ عربی جاننے والے جو تھے ان کو بڑا ناز تھا، دیواروں کے اوپر وہ اپنے اشعار لکھ کر لگا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے لوگ جو فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار تھے ان کو یہ چیلنج عطا فرمایا، اور ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، اور تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کرنے والے تھے۔ اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت و بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے ہوئے ایسے ماہر تھے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے، یعنی اتنا ان کو ملکہ تھا فصاحت اور بلاغت کے اوپر۔ لیکن وہ سب کے سب قرآن کے سامنے عاجز ہو گئے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو رب کائنات نے کمال انداز میں اپنے اس کلام کو بیان فرمایا، اور جتنے بھی سخت دل لوگ جو ہیں اگر وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں ان کے دل موم پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کی اگر سمجھ نہ آئے، صرف تلاوت کی جائے، تو پھر بھی لوگوں کے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، اور دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا ہے تو وہ کلام الہی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ دوسری بات، تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ نہ پڑھنے والا سیر ہوتا ہے، نہ پڑھانے والا سیر ہوتا ہے، نہ سننے والا سیر ہوتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اور تلاوت ہونی چاہیے۔ جب درس و تدریس قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو، یہ چلتا رہے اور ہم دین کو سنتے رہیں۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جتنی زیادہ تلاوت، بلکہ وہ جو جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے، اور بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ کتنی ہی خوبی والا کلام ہو اور کتنا ہی فصیح و بلیغ کلام ہو، اگر اس کو پڑھا جائے تو دل اکتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے
قرآن کی تلاوت کی یہ تاثیر ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان اس سے بیزار نہیں ہوتا، بلکہ طبیعت میں اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے، لذت اور سرور اور بیدار ہوتا ہے کہ انسان اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ نہیں بناتی ہیں اور مشکوک نہیں بناتی ہیں، جس سے علماء جو ہیں سیر نہیں ہوتے ہیں، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا اور جس کے عجائبات جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، اور قرآن مجید کی آیات میں رعب بھی ہے، قوت ہے اور جلال ہے۔ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں پھر بھی وہ لذت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اب ہر بندہ عالم تو نہیں ہے، ہر بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا تو نہیں ہے نا، لیکن جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لوگوں کو اتنا سرور اور لذت اور راحت ملتی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ باغ باغ ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کو سننے کے بعد۔ تیسری بات، غیب کی خبریں، جو قرآن نے ہمیں غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں، قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ مثلا زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ بہت سی خبریں جو قرآن نے ہمیں دی ہیں وہ الحمدللہ وہ پوری ہو رہی ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ پھر اگر تم قرآن کی مثل نہ لا سکو تو ہم تمہیں فرما دیتے ہیں کہ وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز قرآن کی مثل نہیں لا سکو گے۔ جی ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ تم قرآن کی مثل جو ہے وہ نہیں لا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب ڈر اور خوف دلایا گیا۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے۔ اُعِدَّتْ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ یعنی جہنم جو ہے بن چکی ہے، جہنم جو ہے وہ تیار ہے، جس میں آدمی، کافر اور پتھر جو ہیں ان کو ڈالا جائے گا۔ پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت انسان نے تو نافرمانی کی، پتھر نے کون سی نافرمانی کی جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ وہ اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ کافر جو ہیں جس کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے، جس کے پجاری بن گئے تھے، جس کی بت پرستی کرنے لگے تھے، ان کو پتہ چلے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی جہنم میں ہے، تو اس لیے پتھروں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔